پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی قوم کا سب سے بڑا مجرم قرار دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مریم نواز نے کہا کہ فیض حمید نے 2 سال مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے اور 4 سال عمران حکومت کی حمایت کے ذریعے ملک کو تباہ کرنے میں کردار ادا کیا، اس لیے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے۔ مریم نواز نے کہا کہ غیر آئینی کردار ادا کرنے پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ پھر کسی کو اس قسم کی جرت نہ ہو۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے بڑے احسن انداز میں لوگوں کو یہ باور کروا دیا کہ سب کچھ اپنے آئینی کردار کے اندر اچھا لگتا ہے، اور جو آئینی کردار سے باہر نکل کر کچھ بھی کرے گا تو اس کے لیے قیمت چکانا ہوگی۔ انہوں نے کہا، میں غیر آئینی کردار ادا کرنے والے عناصر پر تنقید تو کرتی ہوں، لیکن کسی ادارے کو ہدف بنانے کے حق میں ہرگز نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اداروں کو بھی ایسے تمام افراد کو سزا دینی چاہیے اور ان کا احتساب کرنا چاہیے جو اداروں کی بدنامی کا باعث بنے۔ اس عمل سے اداروں کی اپنی عزت اور تکریم بڑھے گی اور اس سے ان کی نیک نامی ہوگی۔ مریم نواز نے اپنے انٹرویو میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بھی قوم کا سب سے بڑا مجرم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اب بھی متحرک ہیں اور وہ اس وقت جتنا بھی جھوٹ بول لیں، قوم ان کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح جانتی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب اس قوم کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ثاقب نثار انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے، مگر ایک کرنل اور ایک بریگیڈیئر ان کو ہدایات دیا کرتے تھے۔ جنرل فیض ان کو ہدایات دیتا تھا اور انہوں نے اس سے ملاقات سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ثاقب نثار نے قوم پر جو ظلم کیا اور جو کچھ انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کیا، اس سے بڑا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے ایک نااہل، نالائق اور ہر طرح سے بد کردار شخص کو لا کر قوم پر مسلط کر دیا۔ ہائی کورٹ نے عورت مارچ کی اجازت دینے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ عورت مارچ کا اجازت نامہ آئین کے آرٹیکل 31 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان کی دفعہ 2 کے مطابق ریاست کا مذہب اسلام ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عورت مارچ کی اجازت دینے کے خلاف درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ عورت مارچ کا اجازت نامہ آئین کے آرٹیکل 31 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان کی دفعہ 2 کے مطابق ریاست کا مذہب اسلام ہے۔ اجازت نامہ دیتے ہوئے آرٹیکل 16 کو نظر انداز کیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ بینرز اور پلے کارڈز ماضی کی بات ہے، ابھی آپ کو کیا خدشہ ہے؟ کیا حقوق کی بات کرنے کا آئین پاکستان نے ان کو حق نہیں دیا؟ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اس میں کچھ پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، اسلامی ریاست میں ایسا ممکن نہیں۔ چیف جسٹس نے عورت مارچ کی اجازت دینے کے خلاف دائر درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے اسے خارج کر دیا۔ یاد رہے کہ درخواست گزار نے عورت مارچ کی اجازت کا ڈی سی کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا۔ شہر کراچی میں 3 سے 4 روز تک معمول سے زائد گرمی رہنے کا امکان، 12 مارچ کے بعد موسم بہتر ہونے کی توقع۔ رمضان کے آغاز سے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں آج اور کل زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ رمضان کے آغاز سے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے، جبکہ کراچی میں اگلے 3 سے 4 دن گرمی معمول سے زائد ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مارچ کے آخری دنوں میں ملک بھر میں بارش ہونے، جبکہ رمضان کا دوسرا اور تیسرا عشرہ نسبتاً گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے وقت بلوچستان کی شمال مشرقی اور شام میں سمندری ہوائیں چل سکتی ہیں۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 18.7 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ پیر 13 مارچ سے درجہ حرارت میں 1 تا 2 ڈگری کمی متوقع ہے، جس کے بعد زیادہ سے زیادہ پارہ 34 ڈگری ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ جمعرات کو مارچ کے معمول کی اوسط سے 3.6 سے زائد گرمی ریکارڈ ہوئی۔ رمضان کے آغاز سے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان، جبکہ کراچی میں اگلے 3 سے 4 دن گرمی معمول سے زائد ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3 سے 4 دن گرمی معمول سے زائد ہوگی، البتہ 12 مارچ کے بعد بہتری آ جائے گی۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد، لگژری آئٹمز پر 25% ٹیکس نافذ۔ جن اشیاء پر 25% ٹیکس نافذ ہوگا ان میں کاسمیٹکس بھی شامل ہیں۔ پاکستان بزنس فورم نے 25 نکاتی معاشی منشور تجویز کر دیے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔
हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे की शर्त पर लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स आयद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FBR ने सैकड़ों लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिससे 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदन होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मेकअप सामान, इम्पोर्टेड लिपस्टिक, फेस पाउडर, बालों के लिए रोलर और ड्रायर्स पर भी सेल्स टैक्स की शरह 25% कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पालतू जानवरों की इम्पोर्टेड खुराक, इम्पोर्टेड ब्रांडेड शूज, इम्पोर्टेड ब्रांड के पर्स, इम्पोर्टेड शैम्पू, साबुन और लोशन, इम्पोर्टेड ब्रांड हेडफोन्स, आईपॉड और स्पीकर्स, इम्पोर्टेड दरवाजों और खिड़कियों पर सेल्स टैक्स 25% कर दिया गया है। इसके अलावा इम्पोर्टेड लग्जरी बर्तन, इम्पोर्टेड बाथ फिटिंग्स, इम्पोर्टेड टाइल्स, सैनिटरी सामान, इम्पोर्टेड फानूस और फैंसी लाइट्स पर भी सेल्स टैक्स 25% कर दिया गया है, जबकि इम्पोर्टेड और मकामी तैयार होने वाली 1400 सीसी गाड़ियों पर भी 25% सेल्स टैक्स आयद होगा। पाकिस्तान दिस वीक में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।